حلال کاروبار۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تمہارے لیے۔ تو تجارت کو جب اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تو پتہ ہے آپ کو اس سے کیا معنی نکلتی ہے؟ اس سے بات یہ نکلتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے تو تجارت کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، نئے نئے قسموں کی تجارتیں نکلتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر کون سی حدیث میں دیا ہے کہ مال میں دکان کھول سکتے ہیں، یا کون سی حدیث میں دیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ مال بیچ سکتے ہیں، کون سی حدیث میں دیا ہے کہ فون سے ٹیلی شاپنگ سے مال بک سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت کی نئی نئی قسمیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، مطلب ساری قسم کی تجارتیں حلال ہے، صرف کچھ حرام ہے جو واضح طور پہ بتا دی گئی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر جب اس موضوع پر چند باتیں لوگوں کے سامنے رکھی آتی ہے تو لوگوں کا رسپانس اور ریاکشن یہ آتا ہے، بولتے ہیں اچھا یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، سب حرام ہے۔ حالانکہ صحیح بات کیا ہے، سب حلال ہے، حرام تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں، شاید ان کی صبح اور شام وہ تھوڑا سا جو حرام ہے اسی کے اندر ان کی صبح شام ہوتی ہے، ان کی دنیا وہی ہوتی ہے، تو ان کو لگتا ہے سب کچھ حرام ہے۔ لیکن باہر نکل کے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا کہ حلال کتنا کچھ ہے، حلال گن نہیں سکتے، ان لمیٹڈ ہے، اتنی ساری حلال چیزیں ہیں کہ گن نہیں سکتے۔ حرام محدود ہے، سود کا کام نہیں کرنا، جھوٹ بول کے کاروبار مت کرنا، دھوکے کی بزنس نہیں کرنا، یہ سب حرام محدود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے موضوع بہت آسان ہو گیا۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت حلال ہے۔ آپ جو تجارت کر رہے ہو بائی ڈیفالٹ حلال ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم جس موضوع کے تحت جمع ہوئے وہ مال سے تعلق ہے، کیونکہ یہ امت کا فتنہ مال ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، یقیناً ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ، دیکھیے فتنے ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہے، لیکن کوئی امتحان ہوتا ہے نا، سب سے ٹف پیپر یہ ہے، سب سے مشکل امتحان یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، مطلب سب سے ٹف پیپر جو ہے اس امت کے لیے، سب سے مشکل امتحان جو ہوگا مال کا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے جس طرح سے آج کے زمانے میں ٹریڈ اینڈ کامرس بزنس ڈیولپ ہوا ہے، اور جتنا اثر زندگیوں پہ مال ڈالنے لگا ہے، آج جتنا اثر آنے لگا ہے، تو یہ حدیث یقیناً آج دکھ رہی ہے کہ سب سے مشکل امتحان اس امت کے لیے آج بھی مال ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنیں، ہم آج جمع ہیں، سب سے پہلے یہ حلال کمائی کا موضوع آخر میں اتنا اہم کیوں ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں دیکھتے ہیں ہمارے خود کے بھلے کے لیے، کیونکہ آدمی جب اس کی اہمیت پہچان لے تو وہ خود کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا۔ اگر حلال کی اہمیت لوگ سمجھ لیں، صرف پہچان لیں کہ حلال کیوں اتنا اہم ہے، تو لوگ خود اس تعلق سے بھاگ دوڑ کر لیں گے، خود اس تعلق سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے۔ تو آئیے میرے بھائیوں بہنیں، ایک یاد دہانی کے طور پر، ایک ریمائنڈر کے لیے ہم پہلے اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ حلال کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ سب سے پہلی وجہ، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے نفث فی روحی، میرے روح میں یہ پیغام ڈالا، یہ بات ڈالی، مسند احمد میں بھی حدیث ہے، میرے روح میں یہ بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ مطلب جتنا رزق ملنا ہے، جب تک اس سے مل نہیں جاتا تب تک وہ دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ اس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ رزق مل کر رہے گا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا، جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، آپ سب کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا ہوں آج کی شام، اور وہ بات ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میرے راستے پہ چلو فائدہ ہو جائے گا، میری بات مانو مالدار ہو جاؤں گے، مالا مال ہو جاؤں گے، پیسے ملیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے، حرام کر کے زیادہ نہیں ملے گا، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا۔ تو جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح طریقے سے ہی حاصل کرو، غلط طریقے سے کیوں حاصل کریں گے؟
اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، کئی بار زندگی میں سامنے سامنے دکھتا ہے کہ حلال کروں گا تو 10,000 کمائی ہوگی، حرام طریقے سے کروں گا تو 1,00,000 روپے آتے دکھ رہے ہیں. ہوتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے زندگی میں. بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، جو دن ان کے لیے منع تھا اسی دن مچھیاں اوپر آ رہی ہے. اب ہمارے ساتھ ایسے بالکل یہی شکل میں نہیں ہوتا، لیکن دوسری شکلوں میں ہوتا ہے. جو چیز منع ہے وہی سامنے آ رہی ہے. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھے طریقے سے حاصل کرو، کیونکہ جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے، اتنا ہی ملنا ہے. تو میرے بھائیوں بہنیں، اب یہ سامنے سامنے آنکھوں کو دکھ رہا ہے جو کہ 10,000 یہاں آ رہے ہیں، یہاں 1,00,000 آ رہے ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ یاد رکھو قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں نا وہ سچی ہے. آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، آنکھیں غلط بول سکتی ہیں، کیلکولیٹر غلط بول سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اب آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس نے 10,000 صدقے میں دیے، تو کیلکولیٹر بول رہا ہے ابھی تمہارے پیسے کم ہو گئے، 90,000 ہے. آنکھیں بول رہی ہے 1,00,000 سے 90,000 ہو گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو کس کی بات مانو گے؟ کیلکولیٹر کی بات مانو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ کس کی بتاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے. فَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھی طریقے سے حاصل کرو. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.